السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس خطے کی تازہ ترین صورتحال. چائنا اور انڈیا کی جو اس وقت کافی چپکلش چل رہی ہے کافی دنوں سے، یہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور بلکہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ہائپ کریٹ کرتا جا رہا ہے. اس میں ایک دو دن پہلے اگر آپ دیکھیں تو چائنا نے انڈیا کے 20 جوان جو ہیں وہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس ساری صورتحال پہ ڈسکس کرنے کے لیے، اس پہ انالیسس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے عمران حنیف صاحب کو، جو ایز یوزول ہمارے مہمان ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں عمران حنیف صاحب کے پاس. السلام علیکم عمران حنیف صاحب. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. عمران صاحب، عمران حنیف صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی کی طرف جا رہی ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں لڑائی ممکن ہے جو پراپر جنگ ہے؟ یہ سوال کا جواب جو ہے وہ اس وقت تمام لوگ جو ہیں، تمام جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، جی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ پچھلے 2-3 سال میں اس خطے میں کیا ہو رہا ہے. جی سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ 2018 میں امریکہ نے اپنی جو پالیسی ہے، پیسیفک پالیسی جو ہے، پیسیفک ریجن کو جو ڈیل کرتی ہے، اس کا نام چینج کے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو ہے اس کا نام دے دیا. تو یہ انڈیکیشن تھی کہ وہ انڈیا کو اس مسئلے کے اندر شامل کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد پھر 2019 آیا. 2019 میں ہم نے کچھ واقعات دیکھے جس کے اندر 27 فروری کے اوپر جو ہے نا ہمارے پاکستان کے اوپر انہوں نے وہ جو ایکشن کیا اور اس کے جواب میں ہم نے ان کے طیارے گرائے. ایک جس کے اندر اسٹرائک کی انہوں نے بات کی، ایک فیک ڈرامہ کیا اور اس کے یہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ لے کے گئی مبصرین کو، جا کے علاقہ دکھایا کہ یہ جو ہے نا ان کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے. تو ایک فیک ڈرامہ کیا. اس کے اندر الیکشن کیونکہ انڈیا میں چل رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ پلوامہ کا واقعہ ہوا جس کے اندر انڈیا کے سولجرز مرے گئے. تو چیزوں کو تھوڑا گرمی دی گئی، تھوڑا انٹینس کیا گیا. 5 اگست پچھلے سال کو انڈیا نے جو ہے نا یونیلیٹرلی بغیر کسی سے مشورہ کیے ہوئے، بات کیے ہوئے، اچانک ہی کشمیر، لداخ اور جو ہے جموں کا علاقہ جو ہے اس کو 370 جو ہے آرٹیکل ہے اس کے تحت جو ہے ابالش کر کے اس کو اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر دیا اور اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. اب یہ تمام انڈیکیشنز تھی اور چائنا اور پاکستان اور دوسرے جو ممالک ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ انڈیا اس وقت کیا کر رہا ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو چائنا نے اس بات کو بہت زیادہ آبجیکٹ کیا اور جیسا کہ میں نے پچھلے اپنے انٹرویوز کے اندر بھی آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اور پاکستان نے بھی اس کا آبجیکٹ کیا. 8 ملین لوگ جو کشمیر کے لوگ تھے، 8 ملین سے زیادہ، ان کو بند کر دیا اور ڈیفنس کنسٹرکشن بہت تیز کر دی اپنے سرحدی علاقوں کے اندر، اسپیشلی جو لداخ کا علاقہ ہے وہاں پہ. اور وہ یہ ساری انڈیکیشنز تھی جو نظر آ رہی تھی کہ اپنا جو ہے نا پھلنے پھولنے والی پالیسیز جو ہے انڈیا کر رہا ہے اور کسی کے شے کے اوپر، کسی کے اشارے کے اوپر یہ کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی. تو یہ جو ہے ابھی ریسنٹلی اس نے ایک فاسٹ فلیگ آپریشن کرنے کے لیے تیاری شروع کی پاکستان کے اوپر. اس کے اوپر ہم نے میڈیا چینلز کے اوپر بہت بات چیت سنی. اس کے بارے میں ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کے بارے میں بات کی. ان کا کچھ ارادہ تھا کہ سی پیک کو جو روٹ ہے جو گلگت بلتستان سے گزرتا ہے، انہوں نے اس علاقے کو پاکستان کا جو آکوپائڈ کشمیر ہے جو پاکستان کے قبضے میں، اس کو بھی قبضہ کرنے کی باتیں شروع کر دی اور حملہ کرنے کی باتیں شروع کر دی. اب ڈیفینیٹلی انڈائریکٹلی ان کو پتہ تھا کہ یہ چائنا کے ساتھ تو پنگا نہیں لے سکتے. تو انہوں نے پاکستان کو جو نا وہ پنجابی کی جو مثال ہے، کہنا تینوں تے سنانا نو. تو وہ بات ہے کہ بیسیکلی وہ پاکستان میں انٹرفیئر کر رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی جو روٹ وہاں سے گزر رہا ہے، وہ جو منصوبہ ہے وہ چائنا کا ہے. بالکل. چائنا پاکستان کا جو ہے نا کلوز الائے ہے اور دونوں نے بڑی اس پہ گہری نظر رکھی ہوئی تھی. تو اسی سلسلے میں یہ جو ہے نا چائنا نے یہ جو ہے نا عمل کیا اور دیکھا کہ اپنے تمام معاہدے، مزے کی بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ انڈیا کے کافی سارے معاہدے ہیں. یہ جو پریزنٹ جو بارڈر ہے جس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کہا جاتا ہے، اس کا معاہدہ 1993 میں کیا گیا اور اس سے پہلے ان کی 1962 میں جنگ ہوئی. جنگ کے بعد بھی ان کی کوئی بات چیت اور معاہدے ہوئے. تو چائنا نے اپنے تمام معاہدوں کے اوپر عمل پیرا کیا.
ٹھیک ہے. لیکن انڈیا اور چائنا کا جو ایگریمنٹ تھا کہ اس کے اندر وہ کسی ایک دوسرے کے اوپر گولی نہیں فائر کریں گے, بات چیت کو بیٹھ کے حل کریں گے. اور اسی وجہ سے چائنا جو ہے نا وہ, حالانکہ یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول تو پچھلے 25-30 سال سے چل رہی ہے, لیکن چائنا کی طرف سے پہلے تو ایسا کوئی رد عمل نہیں آیا. یہ رد عمل اس صورت میں آیا جب انڈین گورنمنٹ نے اور بی جے پی کی گورنمنٹ نے آ کے پرووک کیا اور اعلان کیا کہ ہم جو ہے نا وہ قبضہ کریں گے. اور اسپیشلی جو ایک علاقہ ہے اکسائے چن جو چائنا کے پاس ہے, اور جس کو جو ہے نا اس کے اوپر تقریر کرتے ہوئے انڈیا کے ایک منسٹر نے بڑے برے انداز میں بتایا کہ ہم اس کو بھی چھڑائیں گے, قبضہ کریں گے. تو چائنا تو اپنی سوورنٹی کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا, اور ان کی پالیسیز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, اور دے ہیو ٹیکن دیٹ ویری سیریسلی. اچھا عمران حنیف صاحب, یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں, یہ تاریخ کا حصہ ہے. ابھی اس وقت کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پہ آپ بتائیں. اور جو ایک دن پہلے انہوں نے 20 ان کے فوجی جو ہے وہ مار دیے بغیر کسی ایک گولی چلانے کی وجہ سے. آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک گولی بھی نہیں چلے گی اور جنگ جیت جائیں گے. تو انہوں نے تو میرے خیال میں وہ ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے. نہیں, وہ بیسکلی کیونکہ ان کا معاہدہ ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ جی کہ چائنا اپنے تمام جو معاہدے کیے ہیں اس کی پاسداری کر رہا ہے, اور اس نے ابھی بھی یہ کوشش کی ہے کہ جی کہ کوئی گولی فائر نہ کی جائے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ جی کہ انڈین بٹالین کو اور ان کے کمانڈوز کو کچھ کو حکم دیا گیا کہ جا کے اس جو ہائٹس ہیں جو اس علاقے میں جہاں پہ یہ ابھی جو لوگ مارے گئے ہیں ان پہ جا کے قبضہ کر لیے جائے خاموشی کے ساتھ. تو مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میڈیا میں, انڈین میڈیا میں بھی آ رہی ہے کہ یہ جو لوگ جو انڈیا کی فورس تھی یہ جو گئی, ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ گولی چلاتے اور اپنے معاہدے کو توڑتے تو چائنا کی طرف سے ایک کے جواب میں 10 گولی کا جواب آئے گا. تو انہوں نے سوچا کہ بڑے خاموشی کے ساتھ جا کے ہم اگر لوگوں کی مدد سے ان ہائٹس کو جو ہے نا قبضہ کر لیں. بیکاز میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہائٹس ہیں, ان کے اوپر بیٹھنے سے چائنا کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. چائنا جو ہے ڈومینیٹ کرتا ہے, جو روٹ جا رہا ہے, روڈ جو جا رہی ہے نئی دولت بیگ روڈ جس کا ذکر اکثر میڈیا میں آتا ہے, وہ جو سیچن کی طرف جاتی ہے, ان کے نارتھ کی طرف جاتی ہے, اس روڈ کو افیکٹ ہوتا ہے. اور گرمیوں کے موسم میں ستمبر سے پہلے اکتوبر سے پہلے گرمیوں کے موسم میں ان تمام علاقوں میں ڈمپنگ کرنا ضروری ہوتی ہے. وہاں پہ جو لوگ ان کے ہزاروں 70-80 ہزار لاکھ کے قریب جو فورسز لگی ہوئی ہیں جو اس علاقے میں, ان کو کھانا پینے کی ترسیل دینی ہے. بیکاز سردیوں میں علاقے جو ہے نا ان کی ہائٹ 17-18 ہزار فٹ سے زیادہ ہے, اور سردیوں میں برفوں کی وجہ سے یہ علاقے بند ہو جاتے ہیں. تو ان کو ڈر تھا کہ جی کہ اگر یہ ہائٹس کو ڈومینیٹ کرتا ہے چائنا, اور جو ہے نا ہمیں وہ ڈمپنگ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو ان کی جو فوج ہے وہاں پہ وہ لڑ نہیں سکے گی. تو انہوں نے کہا کہ خاموشی کے ساتھ جا کے آپریشن کر کے اس کو قابو کر لیتے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ چائنیز پوری طرح تیار تھے, اور انہوں نے ڈنڈوں کے ساتھ اوپر وہ تارے مارے لپیٹ کے پراپر ہتھیار بنائے ہوئے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے معاہدے کی تو پاسداری کرنی تھی کہ گولی نہیں چلائیں گے. گولی چلائے بغیر ہی انہوں نے ان کو اچھی طرح بھونا. اور 20 لوگ تو جو ہے وہ انڈین میڈیا مان رہا ہے یا ان کی آرمی مان رہی ہے, لیکن بہت سارے چینلز اور بہت سارے سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعداد کہیں زیادہ ہے. کچھ تعداد 43-47 کے قریب ڈیتھس کی بات کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ 110-20 کی بھی بات کر رہے ہیں. تو بھی آنے والے دنوں میں جو اگر وہ جھوٹ بولا گیا, اگر غلط بیانی کی گئی ہے, تو یہ لازمی کھل کر سامنے آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمران حنیف صاحب, یہ اگر ان کیس جنگ ہوتی ہے یا اس طرح کے معاملات جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, تو چائنا اور انڈیا کے, تو اس میں پاکستان کس طرح کے جو حالات سے گزرے گا, یا پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیں, ابھی جو غم و غصہ ہے وہ انہوں نے کسی طرف تو نکالنا ہے. اب وہ ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کے بہت سارے اینالسٹ ہیں جس کے اندر ان کے ریٹائرڈ آرمی آفسرز بھی ہیں. میں ان کے انالیسز 1-2 کے سن رہا تھا, اور جو جینون قسم کے مبصر ہیں وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کمپیئر کیا ہے کہ انڈیا بالکل بھی اس لداخ والی جو آکوپیشن کیا ہے چائنا نے, جو اپنے علاقہ پہ قبضے آگے بیٹھے ہیں, 60 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ بغیر کسی گولی فائر ہوئے انہوں نے قبضہ کر لیا چائنا نے. اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا.
اب جلدی میں انہوں نے بہت ساری فوج کو جو نا ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کو نیچے سے موو تو کرا دیا, لیکن جن لوگوں نے ہائی علاقوں میں نوکری کی ہے یا جو رہے ہیں ان کو پتہ ہے, جیسا کہ میں نے سیاچن گلیشیئر میں نوکری کیا تو مجھے پتہ ہے کہ 17-18 ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر لڑائی کرنا کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے. وہاں پہ آکسیجن لیول بہت لو ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹرین کرنے کے لیے کلیمیٹائز کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ اس کو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, پالیسی ہوتی ہے. اب اگر اچانک جا کے آپ کسی جوان کو کسی نیچے سے میدانی علاقے سے یا کم ہائٹ سے اٹھا کے بھیجیں گے تو وہ تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگا. تو بیسیکلی ابھی غصہ تو کچھ نہ کچھ نکالیں گے اور ایکسپیکٹڈ یہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں 2-3 جگہیں ہیں جن کے اوپر یہ جو نا یہ ان کی اٹینشن ہو سکتی ہے. ایک تو LOC کے اوپر ہے, LOC کے اوپر جو اوپر والا علاقہ ہے جو کارگل اور یہ جو اوپر کراکرم ہائی وے والی سائڈ ہے وہ تو ابھی میرا نہیں خیال کہ اس سائڈ سے ہی آئیں گے, بیکاز ابھی ادھر جو فوجیں ان کی ہیں ان کو آلریڈی جو ہے نا ڈمپنگ جو ہے میں پرابلم آ رہی ہے اور جو ہے نا ان کو ترسیل پہنچانے میں بھی مسئلہ آ رہا ہے, تو وہاں سے تو یہ مشکل ہے. یہاں تو یہ نیچے لیول پہ جو سیالکوٹ سے اوپر والی جو ہماری باؤنڈری ہے آگے جو LOC سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ گرما گرمی دکھائیں گے. یہاں یہ راجستھان سیکٹر میں ان کی موومنٹ وغیرہ کچھ نظر آ رہی ہے. راجستھان سیکٹر ہمارے آگے, یہاں چولستان جو سیکٹر ہے باولپور رینگیات خان کے علاقے میں, اس علاقے میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو تمام دنیا کے اینالسٹ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کو بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اگر بھی انڈیا یہ کام کرے گا تو بہت بڑی غلطی کرے گا, کیونکہ اس وقت وہ اپنے فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے. انڈیا کے اندر بھی مسلمان جو ہے اور مائنورٹیز جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں, ان کی پالیسیز کے خلاف ہیں. بہت سارے واقعات ہیں آپ کے سامنے, پچھلے دنوں دہلی میں کیا ہوا اور باقی علاقوں میں کیا ہوا, کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ جو ایک فل فلیج جنگ انڈیا لڑ رہا ہے ایک انسائڈ, تو وہ ریڈی نہیں ہے کہ آؤٹ سائڈ لڑا جائے. اور ان کی فوج نے کارگل کے بعد سے لے کے ابھی تک کوئی گولی نہیں چلائی اتنی خاص بار کے. اپنے غریب کشمیریوں کے اوپر تو وہ چلا رہے ہیں, لیکن ہے کہ انہوں نے بارڈر سے پار والی فوج کے خلاف لڑائی ایکشن نہیں کیا. اور کارگل کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ کارگل کے اندر بھی ان کو برے طریقے سے شکست ہوئی. اس کی مثال جو ہے وہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جی کہ ان کے جو اس وقت کے ڈیفینس منسٹر تھے فرنانڈس, اگر میں کریکٹلی ہوں تو اس کا ان کا نام تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں 400 500 600 کے قریب. لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا ان کی میڈیا کے اندر جو ہے نا وہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ انہوں نے اتنے ہزار تابوت جو ہے ایک کمپنی کو کانٹریکٹ دیا ہے. تو اگر بندے 400 مرے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں تابوت آرڈر کرنے کی کانٹریکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ کافی جھٹکا لگا تھا اس وقت بھی انڈیا کو جو ہے نا, اور کافی سویر جو ہے وہ ایکشن ہوا تھا اس کے اوپر. عمران حنیف صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی, لیکن ابھی آپ مجھے بالکل فرینڈلی بتائیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. جنگ تو جو جتنی کی جنگ ہونی ہے جو وہ آلریڈی شروع کر رہے ہیں, لیکن کہ میرا نہیں خیال کہ ایک فل فلیج جنگ کی جو ہے نا کیپیبلٹی ہے انڈیا کے اندر. اب انہوں نے کہیں نہ کہیں غصہ تو نکالنا ہے, تو اس غصے کو نکالنے کے لیے لاسٹ نائٹ میں دیکھ رہا تھا کچھ چینلز کے اوپر جو ہے نا وہ اخباروں کی توسط سے انہوں نے خبریں آ رہی تھی کہ جو ہے ان کی جو ٹیلی کام منسٹری ہے یا انڈسٹری ہے انہوں نے جناب والا چائنا کے ساتھ جو ہے نا وہ پابندیاں لگا دی ہیں اور ٹریڈ وار ایک شروع کر دی ہے. اور اگر انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ وار شروع ہوتی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے. میں اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ جو ہے نا فیکٹس شیئر کرتا ہوں جس سے ان کو پتہ چلے گا کہ جی کہ اگر ایسی حرکت انڈیا کی گورنمنٹ کرتی ہے اور جو فنیٹک گورنمنٹ ہے جو کرتی ہے تو انڈیا کے لوگوں کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ ہونے والا ہے. جی اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2017-18 میں جو 60% آف انڈین امپورٹس ریکوائرمنٹس آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس اکوپمنٹ واز میٹ بائی چائنا, کہ 60% جو امپورٹس ہیں جو الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کی جو ہیں وہ چائنا پہ انحصار ہے. اچھا, اب مزے کی بات یہ کہ جو 5 جو ٹاپ کے برانڈ ہیں ٹیلی فون کے برانڈ ہیں اس میں سے 4 برانڈ جو ہیں وہ چائنیز برانڈ ہیں جو انڈیا میں چل رہے ہیں, جس میں ویوو ہے, اوپو ہے, ریئل می ہے اور سیامی اور سم تھنگ لائک دیٹ, اس طرح کا نام. یہ 4 جو بڑے برانڈ ہیں یہ 5 میں سے یہ چائنیز ہیں, اور چائنا بہت برے طریقے سے انحصار کرتا ہے انڈیا کے اوپر اور چائنا سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے اور ایکسپورٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنا کی جو ہے 2018-19 میں تقریباً کوئی 72-73 بلین 73 بلین کے قریب جو ہے وہ ڈالر جو ہیں وہ امپورٹ تھی وہ چائنا سے, اور اس کے بدلے میں جو انڈیا ہے وہ جو وہاں سے کرتا ہے وہ 16 اشاریہ کچھ ہے.
تو آپ دیکھیں کہ 72, 73 اور 16 کا بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا ڈفرنٹ ہے جی. تو زیادہ نقصان جو ہے وہ انڈیا کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. 30% آف آٹو موبائل جو کمپوننٹس ہیں, جو گاڑیوں کے پرزہ ہیں اور جو اور بہت ساری جو ایسیسریز جو ہیں وہ 30% جو ہے وہ چائنا پہ انحصار ہے. اسی طریقے سے 90% آف ٹوائے مارکیٹ جو ہے انڈیا کے اندر 90% تک وہ چائنا پہ انحصار کرتی ہے. فارماسوٹیکل کے اندر جو ہے نا انحصار جو ہے وہ بہت ساری جو چیزیں جس سے دوائیاں بنتی ہیں, یہ کلوروکین دوائی جو ہے جس کا کہہ رہے تھے انڈیا کے پاس کافی ساری ہے, اس کی جس سے بنتی ہے, اس کے جو کچھ چیزیں جو یوز ہوتی ہیں, جو کیمیکلز یوز ہوتے ہیں وہ چائنا سے امپورٹ کیے جاتے ہیں. تو اس کا میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے, اور یہ بہت ہی بیوقوفانہ حرکت ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ نقصان تقریباً دونوں کے ہی زیادہ ہوں گے, برابر ہی ہے تقریباً. نقصان برابر نہیں ہے, انڈیا کا بہت بڑا نقصان ہے. اچھا, بائیکاٹ چائنا کی پروڈکٹس کی بات تو کر رہے ہیں, غصے کے اندر جو نا پریچ تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے امپیکٹ کو اسٹڈی نہیں کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اب اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ڈینجرس ہے. یہاں تو آپ کھانا کھاتے ہیں اور 100 میں سے 70% آپ انحصار کرتے ہیں کسی دوسرے بندے کے اوپر, اور پھر آپ اس بندے سے جو ہے نا وہ مدد لینے کے لیے یا چیزیں لینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو 100 میں سے 70 آپ کا کٹ گیا تو 30% پیچھے رہ گیا, تو آپ کو تکلیف تو زیادہ آپ کو ہوگی. عمران منیف صاحب, مجھے تو یہ جو معاملات ہیں یہ کوئی ٹھنڈے ہوتے نہیں نظر آ رہے. یہ ڈے بائی ڈے یہ آگ ہے, یہ بھڑک رہی ہے. اچھا, امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں اپنے کو 3 سے 4 بڑے جو ہے وہ بحری بیڑے بھیج دیے ہیں, تو یہ کیا مطلب, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو خبریں آ رہی ہیں کہ جی پیسیفک اوشن کی طرف جو ہے نا وہ موو کر گئے ہیں. ان کے جو 3 جو ہیں بڑے بحری جو بیڑے ہیں, بحری جہاز ہیں اور طیارہ بردار جہاز ہیں, اور تقریباً 200 سے 300 طیارے ان کے اوپر ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ صرف پریشر ٹیکٹس ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ حالات تو گرم ہوتے نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کے جواب میں دیکھیں کہ ادھر بحری بیڑے موو ہوئے تو آگے سے رسپانس کیا ہے. جو مزے کی بات ہے, ناظرین کو دیکھنی چاہیے کہ نارتھ کوریا جو کہ چائنا کا الائے ہے, اور نارتھ کوریا نے وہ بلڈنگ جس کے اندر ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور جو سمبل سمجھا جاتا تھا کہ نارتھ اور ساؤتھ کوریا میں صلح ہوگی اور سارا جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوگی, وہ بلڈنگ کو انہوں نے کل جو ہے وہ بارود لگا کے اڑا دیا. اچھا جی, اور یہ اس کا جواب تھا کہ اگر آپ کچھ کریں گے اور تو اس کے جواب میں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی دھمکیوں والا کام شروع ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی آگے تک لے جانا چاہے گا. اگر لے کے جاتے ہیں تو یہ دنیا کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا. دنیا آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر 3rd ورلڈ وار کی بات کر رہی ہے, اور پچھلے دنوں فیوریٹ ٹرینڈ بھی بنا ہوا تھا ٹویٹر کے اوپر. لیکن کہ جو حالات اور واقعات ہیں وہ تو اس چیز کا اندیہ دیتے ہیں کہ چیزیں گرم ہو رہی ہیں جی, لیکن سینس مسٹ پرویل. اب میں آپ کو ناظرین کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جی صرف چائنا کو تو چھوڑ دیں, چائنا تو بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی طاقت ہے. اگر نارتھ کوریا جس نے انڈیکیشن دی ہے, تو نارتھ کوریا کا موٹا موٹا ہم جائزہ لیں. نارتھ کوریا ہے کیا؟ نارتھ کوریا کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے, جس کی کچھ سال پہلے میں نے جو سینٹ کام ہے ان کی جو سینٹرل کمانڈ ہے امریکہ کی, اس کے جنرل نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی نارتھ کوریا کے بارے میں. وہ مجھے میرے ہاتھ لگی سرچ کرتے ہوئے, اور وہ میں نے پڑھی. تو اس کے اندر جو انہوں نے کیپیبلٹی بتائی ہوئی تھی, موٹی موٹی میں بتاتا ہوں اپنے ناظرین کو, کہ 2 لاکھ جو ہیں وہ اسپیشل فورسز ہیں نارتھ کوریا کے پاس. ٹھیک ہے, بہت بڑی تعداد میں اسپیشل فورسز ٹرین کی ہوئی ہیں انہوں نے, اور 5500 کے قریب جو ہے ارٹلری پیسز گنز جو ہیں وہ ہیں ان کے پاس. اور مزے کی بات ہے کہ یہ ان گنز اور ارٹلری پیسز کو میرے خیال 80% کو موو ہلانا بھی نہیں پڑتا. یہ آلریڈی ایسی جگہ پہ ڈپلائڈ ہیں کہ ان کو آرڈر دینے کی بات ہے, اور یہ جو ہے نا 4-5 ہزار ارٹلری پیسز جس میں یہ موٹرز بھی ہوتی ہیں, بڑے لانگ رینج موٹرز بھی ہوتی ہیں اور ارٹلری گنز بھی ہوتی ہیں, یہ ایک اشارے کے اوپر جو ہے نا 4-5 ہزار کٹھے جو ہے نا وہ بغیر ہلے ہوئے آلریڈی اسٹیشنڈ ہیں اور فٹ ہیں, اپنی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں اور انڈر گراؤنڈ ہیں. اور اس کے علاوہ 1300 کے قریب جو ہے نا وہ ایئر کرافٹس ہیں ان کے پاس کافی بڑی تعداد میں. 300 کے قریب ہیلی کاپٹرز ہیں, 70 کے قریب ان کے پاس سب میرینز ہیں, 4500 کے قریب ان کے پاس ٹینکس ہیں, اور 2500 کے قریب آرمر وہیکلز ہیں. تو ایک بڑی اسٹرانگ فورس ہے. اور اس کے علاوہ نیوکلیئر کیپیبل ہے. میزائل جو اکثر آپ میڈیا میں سنتے رہتے ہیں, نارتھ کوریا نے میزائل کا تجربہ کیا, ان کے پاس انٹر بلسٹک کانٹیننٹل میزائلز ہیں
جنہیں ICBMs کہتے ہیں، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، جن کی رینج جو ہے 10,000 کلومیٹر تک جاتی ہے، اور وہ ڈر ہے کہ جی جس کی رینج میں امریکہ بھی آتا ہے، اسرائیل بھی آتا ہے، تو یہ آئی تھنک کہ انڈیا بھی آتا ہے، جی سارے 11,000 تک رینج ہے ان کی، بہت دور تک کی رینج ہے، اور ان کے پاس سپر سونک میزائلز ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ امریکنز اتنے بیوقوف نہیں ہیں، اور اسپیشلی جو ہے نا، اسپیشلی جو الیکشن آنے والا ہے 4-5 مہینے کے بعد، اور ٹرمپ جو ہے وہ ہر صورت میں الیکشن جیتنا چاہیں گے کہ ابھی وہ جنگ سٹارٹ کر دیں اور 3-4 مہینے کے بعد وہ پریزیڈنٹ نہ رہیں اور دوسرا آ کے اس کو ختم کر دے. تو یہ اس جلد بازی میں نہیں کریں گے. ابھی ٹینشنز بڑھیں گی ڈیفینیٹلی دنیا کے اندر، حالات خراب ہوں گے اور گرما گرمی ہوگی اور پریشر ٹیکٹس کرے گا. انڈیا کو عقل کرنی چاہیے کہ انڈیا اگر ٹریڈ وار شروع کرتا ہے، اپنا نقصان کراتا ہے، تو انڈیا کے اندر تو آلریڈی بہت بڑی غربت ہے. تو انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے، جو قبضہ گروپ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، اگر اس کو انہوں نے اپنی حرکتیں جاری کرنے دی، اور اگر وہ اسی طریقے سے جو ہے بیوقوفی کر کے انہوں نے آلریڈی دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ اپنا علاقہ جو ہے وہ ایک گولی فائر کیے بغیر دے دیا ہے، ابھی وہ پاکستان سے اگر کرتے ہیں تو پاکستان تو اس کا ٹٹ فار ٹیٹ جواب دے گا، بالکل، اور بالکل ریڈی ہے اس کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس لیول تک وہ سوچیں گے. اگر سوچتے ہیں تو ان کو منہ کی کھانی پڑے. اچھا عمران حنیف صاحب، ایک میرا آپ سے لاسٹ کویسچن ہے، پروگرام کا ٹائم بھی نزدیک ہو گیا ہے. اب میرا لاسٹ کویسچن آپ سے یہ ہے کہ یہ جو چائنا انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے کچھ چیزیں، اس میں یہ تقریباً جو دنیا میں اپنی جو ایکسپورٹ ہے، اس کا کتنا % یہ بنتا ہے؟ اور اگر انڈیا یہ واقعی ہی ان کی ایکسپورٹ بند کر دیتا ہے، چائنا سے لینا بند کر دیتا ہے، چائنا کو کتنا نقصان ہوگا؟ چائنا کو جو ہے نا نہ ہونے کے برابر نقصان ہے. میں آپ کو جو ہے نا ناظرین کو جو ہے نا تھوڑی فگرز میں بات کرتا ہوں تو ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ٹوٹل 3% جو پورے چائنا کا جو ٹریڈ کا شیئر ہے، جو 100%، اگر 100 روپے ہیں، 100% وہ پوری دنیا کے اندر چیزیں بھیجتا ہے، اس میں سے ٹوٹل 3% جو ہے وہ شیئر جو ہے انڈیا کا آتا ہے. اچھا جی، تو مزے کی بات ہے، 100 میں سے 3% اگر ٹوٹل بھی بند کر دیا جائے تو اس کا نقصان چائنا کو اتنا نہیں ہونے والا. جی، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو 50 ملک ہیں افریقہ کے، اس کے اندر ٹریڈ بڑی تیزی کے ساتھ چائنا کے ساتھ بڑھ رہا ہے. تو اگر وہ ملک تھوڑا تھوڑا بڑھائیں گے تو وہ جو ہے نا میرے خیال سال کے اندر انڈیا کی جو ہے وہ بند کی ہوئی پروڈکٹ کا اثر ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا، جو بڑے ملک ہیں جو ٹریڈنگ چائنا کے پارٹنر ہیں، اس میں سے امریکہ جو ہے وہ تقریباً 16.8% ہے، سب سے بڑا پارٹنر ہے. ہانگ کانگ جو ہے 11.2 ہے. ہانگ کانگ تو جی، ہانگ کانگ نمبر 2 پہ آتا ہے ٹریڈ پارٹنر کے اندر. تو ہانگ کانگ جو ہے نا وہ جو اس کی ٹیکنالوجی اور وہ جس چیز کے لیے ایک مضبوط ملک سمجھا جاتا ہے، اس کا زیادہ تر انحصار جو ہے چائنا کے اوپر ہے. چائنا سے وہ جو امپورٹ کرتے ہیں تقریباً 279.6 بلین ڈالر ہے، یہ سامان خریدتا ہے ہانگ کانگ چائنا سے. اور اسی طریقے سے امریکہ کا میں نے بتایا 16.8%، یہ 418.6 بلین جو ہے وہ خریدتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے جاپان آتا ہے 143 بلین کے ساتھ. اس کے بعد ساؤتھ کوریا کا نمبر ہے. ویتنام ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن 4% کے قریب 3.9% چائنا سے جو ہے نا وہ انڈیا سے بڑا پارٹنر جو ہے وہ ویتنام ہے. اچھا، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد جرمنی ہے تقریباً 3.2% ہے، یہ بھی انڈیا سے زیادہ ہے. پھر انڈیا 3% پہ آتا ہے. ہالینڈ جیسا ایک چھوٹا سا ملک بھی 3% جو ہے نا امپورٹ کرتا ہے چائنا سے، چائنا اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا چائنا کا نقصان نہیں ہونے والا. چائنا ایک بڑا اکنامک جائنٹ ہے، اور چائنا جو ہے نا وہ تھوڑا سوچ سمجھ کے چائنیز گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے. اور جتنی زیادہ سے زیادہ اسٹارٹ اپس کی انویسٹمنٹس ہیں انڈیا کے اندر، بڑے جتنے بھی جو ٹیکنالوجی کے اندر جو اسٹارٹ اپس ہو رہی ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ انڈیا کے اندر چائنا کر رہا ہے. میکسیمم تقریباً 4 بلین کے قریب اسٹارٹ اپس ہیں، جس کے اندر علی بابا ہے چائنا کی بہت بڑی کمپنی، وہ کئی ملینز کی انویسٹمنٹ چائنا انڈیا کے اندر کر رہا ہے. تو اگر انڈیا بین کرتا ہے پروڈکٹس جو ہے وہ اس پہ پابندی لگاتا ہے چائنا پہ، تو نقصان زیادہ انڈیا کا ہی ہونے والا ہے. انڈیا کا ہی ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ عمران حنیف صاحب. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی اور عمران حنیف صاحب ڈسکشن آپ نے سنی. ایز یوزول آپ ہمارے چینل کو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں. انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق اور عمران حنیف صاحب کو اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.